نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم قادری چینل کے ناظرین، آج میں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، اور وہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت عطا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں دو مقامات پر ہے جہاں ان کی صبر، سچائی اور بلند مرتبے کی تعریف کی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بائبل میں اینوک کہا جاتا ہے۔ وہ اسلام میں دوسرے یا تیسرے نبی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ادریس کے بارے میں اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ سچائی والے اور نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی خصوصیات کے بارے میں صبر و استقامت، سچائی اور نیکی، بلند مقام پر اللہ نے ان کو فائز کیا۔ وہ انتہائی صبر کرنے والے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ وہ صدیق نبی یعنی سچائی پر قائم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص بلند مقام عطا فرمایا، جس کی وضاحت مختلف تفاسیر میں مختلف انداز میں کی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات اور ان کا علم، انہیں پہلا شخص کہا جاتا ہے جس نے لکھنے کا فن متعارف کروایا۔ وہ سلائی اور لباس بنانے کا بھی ہنر جانتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ ستاروں اور علم فلکیات سے بھی واقف تھے۔ بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ میں بیان ہوا ہے حضرت ادریس علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے جنہوں نے صبر، صداقت اور علم کی شمع روشن کی۔ ان کی زندگی ہمیں سچائی، صبر اور نیکی کی راہ پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک قد آور، خوبصورت اور مضبوط جسم والے انسان تھے۔ ان کا سینہ کشادہ تھا اور دھیمی اور پرسکون آواز میں گفتگو کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں ہمیشہ سکون اور متانت پائی جاتی تھی۔ ظاہری خوبصورتی کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام ذہین اور علم کے متلاشی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر گہرائی سے غور و فکر کرتے تھے۔ آسمان کی وسعتیں، زمین، چاند، ستارے اور بادلوں کی حرکت ان کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے لکھنے والے انسان تھے، یعنی انہوں نے قلم کے ذریعے لکھنے کا فن متعارف کروایا۔ وہ فلکیات، اسٹرالوجی اور ریاضی، میتھمیٹکس کے علوم سے بھی واقف تھے، اور ان کی شخصیت کو بہت سی ایجادات کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ یہ تمام خوبیاں انہیں ایک منفرد اور بلند پایا نبی کے طور پر نمایاں کرتی ہیں، جو نہ صرف روحانی طور پر اللہ کے قریب تھے بلکہ سائنسی اور فنی مہارتوں میں بھی اپنی قوم کی رہنمائی کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی حیات میں پیدا ہوئے۔ یہ مانا جاتا ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے حکمران بنے، اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے ایک مخلص بندے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت کے شرف سے نوازا اور بنی آدم پر حکمرانی کا اختیار دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد قابیل کی اولاد نے ہدایت کھو دی، اور گناہ، بدکاری اور فساد تیزی سے پھیلنے لگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو شیطان کے بہکاوے میں جاتے دیکھ کر شدید رنجیدہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قابیل کی بدکار قوم کے خلاف جہاد، مقدس جنگ کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسلام کی تاریخ میں پہلے نبی اور رسول تھے جنہوں نے اللہ کے حکم پر جہاد کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک مضبوط لشکر تیار کیا اور اللہ کے نام پر ظالموں کے خلاف جنگ کی۔ اللہ کی مدد سے وہ فتح یاب ہوئے اور دین حق کی دوبارہ قائم کیا۔ یہ واقعہ اہل کتابات کی روایات میں مذکور ہے، اور کئی مفسرین قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے
ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک حیرت انگیز خوشخبری ملی۔ اللہ نے انہیں اطلاع دی کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ نیک اعمال کریں گے ان کا ثواب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں دگنا اجر حاصل ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور موت قریب ہے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ انہیں زمین پر نیکی پھیلانے میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ایک فرشتہ دوست تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا وہ فرشتہ موت سے بات کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان کی وفات میں کچھ تاخیر ہو سکے؟ فرشتے نے کہا یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اس بارے میں معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اس فرشتے کے پروں میں سوار ہو کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ پہلے آسمان سے گزرے، پھر دوسرے اور پھر تیسرے آسمان سے گزرے، لیکن چوتھے آسمان پر پہنچتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتہ موت کو حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ آیت حضرت ادریس علیہ السلام کے جنت میں اٹھائے جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی ہاں، جب حضرت ادریس چوتھے آسمان پر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتہ موت کو حکم دیا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لیں۔ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خود فرشتہ موت سے اپنی زندگی میں توسیع کی درخواست کرنے آئے تھے، لیکن اسی آسمانی سفر میں ان کی وفات کا حکم دے دیا گیا۔ اسی واقعہ کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا ہے وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ تفسیر بیان کرتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر وفات دی گئی اور وہ ایک بلند مقام پر پہنچا دیے گئے۔ کچھ مفسرین کے مطابق انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ صبر، شکر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منفرد انداز میں اپنے پاس بلا لیا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تو فرشتہ موت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا جس کی تصدیق صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر گزرنے والے انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا، تو اس کا مطلب نہ صرف ان کا بلند اخلاق اور تقویٰ تھا بلکہ ان کا چوتھے آسمان پر اٹھایا جانا بھی تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد دوبارہ زمین پر گناہ اور فساد بڑھنے لگا۔ کئی نسلوں تک کوئی نبی نہ آیا جس کا شیطان نے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی طرف مائل کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انسانوں نے پہلی بار اللہ کے ساتھ کسی اور کو پوجنا شروع کیا۔ یہ واقعی انسانی تاریخ کے ایک نازک موڑ کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں سے شرک کا آغاز ہوا اور بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کو بطور نبی بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو دوبارہ توحید کی طرف بلائیں۔ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا، ان سے منسوب کچھ حکمت برے اقوال درج ذیل ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے اعمال کو دیکھے اور انہیں اپنے رب کے سامنے بطور وکیل پیش کرے۔ اللہ کی نعمتوں کا بہترین شکر ادا وہ کرتا ہے جو ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ لوگوں سے حسد مت کرو، کیونکہ وہ ان نعمتوں سے صرف تھوڑی مدت کے لیے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو شخص حد سے زیادہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائے وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی کی حقیقی خوشی حکمت و دانائی میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، علم حاصل کرنے اور عقل و دانائی سے زندگی گزارنے کی تلقین عطا فرمائی۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، حضرت ادریس علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور وہیں پہ ان کو جنت میں جگہ عطا کر دی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل، میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید روحانی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔